کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے جو آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمارے نقل کر رہے ہیں ہمارا اس وعدہ کا، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی اور ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، ہر کسی کو نہیں، جن کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، میں اس مکان کا وعدہ پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا ہے، جہاں میں ان کو نہ صرف پکا گھر بنا کے دے رہا ہوں، 20 لاکھ پکا گھر سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بن رہے ہیں اس وقت۔ میں ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دلوا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں سیلاب آتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے کبھی آپ کے لیے گھر بنا کے دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا موقع دیں، آپ تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور وہ 30 لاکھ گھروں کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے، ان گھروں کے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے ہر کچی آبادی میں پہنچنا ہے، ہر کچی آبادی میں جا کے، ہر گھر میں جا کے یہ بات بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گی تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے عوام کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ کام قائد عوام نے کیا تھا، یہ کام شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں ایک بار پھر یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پچھلی بار پیپلز پارٹی کو حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب ہم غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم ساتھ ساتھ ان خواتین کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں گے جس پہ میں سندھ پہ عمل درآمد کر رہا ہوں۔ میں بلا سود قرضے ان خواتین کو دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس بار ہم نے جہاں خواتین کے لیے بینظیر کارڈ دلوایا تھا، اس بار انشاءاللہ میں اپنے کسانوں کے لیے، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے میں بینظیر کسان کارڈ بنا کے دوں گا، ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اسی کسان کارڈ کے تھرو ان کو اپنا حق دلواؤں گا۔ چاہے وہ آپ کا فصل کی قیمت ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا فصل کی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کا وفاقی حکومت سالانہ 1500 ارب اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تو انرجی سیکٹر کو جاتا ہے، مگر اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ حکومت 1500 ارب کا سبسڈی دے بجلی گھروں کو،
فرٹیلائزر کمپنیوں کو، مگر میں اپنے عوام سے پوچھوں تو وہ کہیں کہ بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، اور کھاد تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اسی کسان کارڈ کے تھرو وہ جو 1500 ارب اشرافیہ کو جا رہا ہے نا، ان سے لے کے اپنے غریب کسانوں کے جیب میں ڈائریکٹ اس کسان کارڈ کے تھرو، چاہے وہ کھاد کے لیے ہو، چاہے وہ بیج کے لیے ہو، مالی مدد ہم دلوائیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ ایک کراپ انشورنس، فصل کی انشورنس کی منصوبہ شروع کریں گے، اور جس کے پاس یہ کسان کارڈ ہوگا، اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوا تو وہ کسان کارڈ کے تھرو ان کو انشورنس دلوایا جائے گا، اور وہ نقصان ہم اٹھائیں گے، آپ نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ آپ ہمیں منتخب کروائے، انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں زرائع انقلاب لے کر آئیں گے۔ خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسان کے لیے بے نظیر کارڈ، اور میں نے جو محنت کرنے والے مزدور بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، جس سے جو یہ وفاق میں وزارتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، اس میں EOBI بھی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ڈیوالو کر کے پیسہ بچا کے مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو ان کا حق دلوائے گا، محنت کا صلہ دلواؤں گا، اور جو تمام چاہے وہ سوشل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ اپنے علاج کے مسئلہ ہو، چاہے وہ بچہ کا تعلیم کا معاملہ ہو، وہ مزدور کارڈ کے تھرو میں ان کو وہ مدد پہنچاؤں گا، تاکہ جو محنت کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کا فکر کرے، اپنی مزدوری کا فکر کرے، باقی جو مسائل ہے اس کا ذمہ داری ہم لیں گے، اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو، اپنے محنت کشوں کو مدد پہنچائیں گے۔ چاہے وہ مزدور صنعتیں میں کام کرے، یا وہ مزدور زراعی مزدور ہو، یا وہ مزدور کسی دکان میں کام کرے، کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے۔ ہم اور کام کرنا چاہتے ہیں، خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسانوں کے لیے بے نظیر کارڈ، مزدوروں کے لیے بے نظیر کارڈ، مگر سب سے اہم میرے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ اس لیے ہم تو خود نوجوان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، پورا زندگی کہا جاتا ہے کہ آپ بس اپنا پڑھائی کریں، آپ بس اپنا تعلیم حاصل کریں۔ جب آپ اپنا تعلیم مکمل کریں گے تو آپ کو روزگار ملے گا، آپ ترقی کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے، مگر روزگار نہیں ملتا، یا روزگار کا موقع ہے نہیں۔ کوئی مشکل سے کوئی موقع ملے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اب آپ نوجوان ہو، اپنی تعلیم حاصل کیا، ایکسپیرینس تو تب ملے گا جب روزگار ہے نا۔ تو اس مشکل کے مجھے احساس ہے، اور میں اس یوتھ کارڈ کے تھرو اپنے نوجوان ساتھیوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہے۔ ایک کہ جو وہ نوجوان واقعی روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو
मैं माली मदद पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो रोजगार के तलाश में हैं तो उनको कोई मदद मिले कि वो जाए, वो इंटरव्यूज करे, वो कोशिश करे कि वो अपना रोजगार हासिल करे। तब तक उनको यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद में मिले और साथ साथ हम इनको कनेक्ट करें कि आपको अगर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इंटर्नशिप की जरूरत हो तो हम आपको यूथ कार्ड के थ्रू, आप रजिस्टर हो चुके हैं, हम आपको एक्सपीरियंस भी दिलवा सकते हैं। हम इनके लिए यूथ मरकज बनाएंगे जहां तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो लेबर स्किल्स है, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स है, जो कंप्यूटर स्किल्स है, जो लैंग्वेज स्किल्स है, उनको इन यूथ मरकज में फराहम करेंगे। अगर वो अपने आप को बेहतर करवाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि हम इनको ये स्किल्स दिलवाएं ताकि आपको आसानियां पैदा हो रोजगार हासिल करने के लिए। और हम इस यूथ कार्ड के थ्रू, इन यूथ सेंटर्स के थ्रू ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी ले रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को ना सिर्फ तालीम दे, ना सिर्फ स्किल्स दे, मगर अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि उनको रोजगार मिले। ये कायदे अवाम के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां दिए गए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सियासत में थी तो शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बीबी आएगी तो रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे हुकूमत बनाए तो वो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो आया और वो रोजगार लेकर आया। बाकी मैं बहुत कम अरसे से सियासत में हूं, मगर मैं अपना कम अरसा के सियासत का आप मुकाबला करें, चाहे वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है या जिससे भी आप मुकाबला करें, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। मैंने इतना कम अरसा में सिंध भर में हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम किया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा दिल के इलाज होता है वो सिंध का NICVD में होता है। कोई और मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता जिस तादाद का हम इलाज करवाते हैं, और वो इलाज हम मुफ्त करवाते हैं। वो तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा।